شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب تھی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو, تم میری وائف ہو, تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرہ کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف, بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا آپ کے ہاتھ, گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا, تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی, بیماری ہے, تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار, میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے, تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب تھی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی. یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو, اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے, جنسی طور پر ہراساں کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا, وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل هو اذن, اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے, یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہے تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو, نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں, نہ نفاس کا خون آ رہا ہے, پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس کا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو, جب شوہر کو خواہش ہو, حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں, اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں, یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا, مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے, کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا, اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی, گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا, بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا, لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا, سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں, صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور کتنی زبردستی کر لے گا, کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ.
اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہے, اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی, اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں, ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے ڈیزائر نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ضلع کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے پابندی. اب تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, وہ نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو. سمجھتے ہو جیلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر. اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھری ہے. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا کلپ وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر خوب اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج
ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے, تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں, دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا, تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر, اس لیے کہ دلوک جو معتدی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتدی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی سائز سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتدی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے ایک عصر کے وقت, کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. وہ 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو, اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے جو معتدی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتدی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے آپ بول رہے چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہے؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا, جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں.
دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہے اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے, اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو ٹینشن ہے یا نہیں, وہ 2 پڑھا کرو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہو نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسی تبدیل ہوتا ہے نا ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن طلوع شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہے, مغرب میں الگ, انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی میرے پاس اس کے علاوہ؟ تبھی تو 5 نمازیں ہیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے, تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, نیند پوری ہوتی ہے, خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سو رہی ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ایک شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بول گیا کیونکہ نوی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے دور. واہ واہ, اب یاد آ گیا.
آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوج طور, طور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے, وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے, 5 ٹائم دن میں. کبھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے, کبھی موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی, یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تب چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کا وقت, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو آپ. تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ ہوگا. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے. وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں طلوع شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے. زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں, کسی کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ دونوں زنا کرتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دینا چاہیے. صرف کوئی دعوت دینے کی نیت سے ان سے تعلق رکھنا چاہے, دین پہ لانے کی نیت سے, ان کو محبت سے سمجھانے کے لیے, تو ایک الگ بات ہے. نارملی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جن کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ بدکار ہیں. تو ہاں, میں نے بتایا دعوت کی نیت ایک الگ بات ہے, مبلغ کا کسی سے ریلیشن قائم کرنا تاکہ لوگ گناہ چھوڑیں ایک الگ بات ہے. عام آدمی کو نہیں ریلیشن رکھنا چاہیے, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ پھر کھلی محفلوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ دل سے پھر برائی نکل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے, پھر اس کے بعد خود ہی انہی کے ساتھ دوستیاں یاریاں بھی رکھتے, گپ شپ بھی رکھتے. حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دل سب کے سیاہ کر دیے, تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو کھلے عام گناہ کر رہے ہوں. یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں, مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ اور والدین کے لیے الگ, سب طرح سے جائز ہے جی, جیسے آپ کو اچھا لگے. یہ سال ثواب میں زیادہ فوکس صدقہ خیرات کو کیا کریں جس کا صراحتاً حدیث میں ذکر ہے. تو آج کل صدقہ خیرات لوگ کر نہیں رہے ہوتے, ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کریں. منصوص ہے, صحابی نے عرض کیا افاتصدق عنہا, کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, صدقہ کروں ان کی طرف سے؟ نبی نے فرمایا ہاں. جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے, تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ یا بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے؟ جب بیچارے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غربت اتنی ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے, تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ قضا کرے, اور قضا بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کرے. البتہ قضا رکھ سکتا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی اس نے, بڑھاپے تک پہنچایا اس قضا کی تاخیر, پھر گناہگار ہوگا, پھر توبہ استغفار کرنی پڑے گی اس کو. قیصر احمد کشمیر سے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے. ایسا نہیں ہے. وہ عالم کا شاید یہ مطلب ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی, خوبصورت بچے ہوتے ہیں, تو جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی جن کو عادت ہوتی ہے, یہ ایک بیماری ہوتی ہے, تو اس طرح کے لوگ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں, کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے. تو اس لیے بعض علماء اس میں بڑی شدت کرتے ہیں کہ سب پہ پابندی لگاتے ہیں, ایسے لڑکوں کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ. تو وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ اس لیے برا کہتے ہیں تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آپ کی جو ہے آپ کی ڈیزائرز پیدا نہ ہو. تو آج کل شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے نا, جائز طریقے سے جب آپ کی حلال خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر گند میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے بعض مشائخ اور اکابر اس مسئلے میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں, یہ اس وجہ سے کیونکہ فساد کا دور ہے, شہوت پرستی کا دور ہے. باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل اطلاق سب کے لیے حرام ہے, سب ایک جیسے نہیں سوچ والے ہوتے. بہت سے لوگوں کو جن کی ٹائم پہ شادی ہو, پاکیزہ ذہن ہو, ان کی کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے.
وجہ اس کی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو گھن آتی ہے انسان کو اس کے تصور سے بھی, کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا. تو لیکن بہرحال الفساد کا دور ہے اس لیے, اور بعض علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو ہم بھی لوگوں سے منع کرتے ہیں جو کنوارے چھڑے چھاٹ لڑکے ہیں, بھائی آپ اس طرح کے لڑکوں سے زیادہ ریلیشن نہ رکھیں, جو جن کے داڑھی نہ آئی ہو, ان میں تھوڑا سا عورت پن ہو, مردانگی پوری مردانہ وجاہت نہ اس میں, تو اس میں فتنے میں پڑنے کا اس زمانے میں اندیشہ ہے. اس لیے احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے, ورنہ شریعت میں صراحتاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا, کہ کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی, اس سے نہیں ہے. تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی, اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں, میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے, مشورہ دیجیے. اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی ماں سے ملیں, نہیں ملیں گے گنہگار ہوں گے, قیامت میں طبیعت سے چترول لگیں گے آپ کو. ماں کا رشتہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا, نہ باپ کا رشتہ. اگر ماں نے بچے کو روکا باپ سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی باپ سے ملے, باپ نے روکا ماں سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی ماں سے ملے. وہ تو آپ کے لیے دونوں رشتے برابر ہیں, کسی ایک رشتے کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے. اور اگر ماں منع کرتی ہے باپ سے ملنے سے تو ماں بھی گناہگار ہوگی, اور باپ منع کرتا ہے ماں سے ملنے سے تو باپ گناہگار ہوگا. تو آپ پر لازم ہے کہ ماں سے بھی ملیں باپ سے بھی ملیں, ورنہ اس کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے. مائیں ملتے ہی نہیں ہے, 20-20 30-30 سال ہو جاتے ہیں, ماں باپ میں سیپریشن ہوتی ہے, ماں سے نہیں مل رہے ہوتے بچے, بھائی باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو 20 سال ہو گیا ماں کو نہیں دیکھا. بھائی کو جہنم کو کیوں خرید رہے ہو اپنے لیے خدا کے بندو. اور بعض دفعہ سیپریشن کے بعد ماں کے پاس چلے جاتے ہیں, 20-20 سال ہو جاتے ہیں باپ سے نہیں ملتے, وہ کیوں جہنم کو حلال کر رہے ہو اپنے لیے. تو اللہ نے وصیت کی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا خیال کرنا ہے. وصیت کا لفظ ہلکا لفظ نہیں ہے, بار بار قرآن میں تاکید کی ہے. اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے. مسئلہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, اس میں دلیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے. اصول یہی ہے کہ رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد آئے تو پھر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا چاہیے. جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ رفع الیدین کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے, نہ کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے. فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے, یہ استحباب کا اختلاف ہے کہ راجح کیا ہے, بہتر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا بہرحال ثابت ہے, اس میں کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. باقی آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ تو احناف کے نزدیک آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں, تو اس لیے ان قرائن کی بیس پر احناف کا یہ قول ہے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ نہیں, آخر دم تک نبی نے رفع الیدین کیا. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور وہ دلائل میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اب اس مسئلے کو مکا دینا چاہیے, زندگی بھر یہ نہیں ہو کہ رفع الیدین ہی میں لڑ کے اپنی زندگیاں برباد کر لیں. تو جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. میں 30 سال شافعیوں کے بیچ میں رہا ہوں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے, نہ کسی شافعی نے کبھی ہمیں نہیں ٹوکا تم کیوں نہیں کرتے, اور ہم نے بھی کبھی کسی شافعی کو نہیں ٹوکا تم کیوں کرتے ہو. دونوں طرف دلائل ہیں, تو اختلافی مسئلہ ہے, تو کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے, نہیں کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے. زوجہ منصور کا رقص, اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں. دوسرا سوال, یہ مجھے لگ رہا ہے میں پہلے ریکارڈ تو نہیں کرا دیا یہ مسئلہ. اچھا خیر, تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ جی لیٹ سکتے ہیں. نیچے اگر لیٹیں تو کوئی حرج نہیں, ڈائریکٹ قرآن کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے, پوری طرح بے ہوش نہیں ہے, لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے, ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ دل سے دعا اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. اگر ان کے حواس کام نہیں کر رہے تو پھر ان پہ نمازیں معاف ہیں. اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں, تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان کمبختوں کو پتا تھا کہ ہم نے بچپن میں ایک ماں باپ کا دودھ پیا ہے تو یہ بہن بھائی ہیں بھائی, پھر انہوں نے جان بوجھ کر شادی کی, حرام ناجائز کام کیا, ان کا نکاح ہی نہیں ہوا, اور پھر ظاہر ہے بچوں کا نسب میں بھی نسب کو بھی خراب کر دیا. تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, تو ان کو تو چاہیے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. باقی ان کے بچوں سے شادی کرنا جائز ہے. یہ مسائل میرے خیال ہو چکے ہیں, میں نے غلطی سے پرانے مسائل کھول دیے ہیں, وہ بھی دوبارہ میں دیکھتا ہوں نئے مسائل. اچھا یہ بھی دیکھ لوں, میرا خیال ہے یہ بھی ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ بھی نئے مسائل یہ ہیں. ہاں, میرا چھوٹا بیٹا جو 12 سال کا ہے, اس کو چوری کرنے کی عادت لگ گئی ہے. اس کو پیار سے, مار سے, ہر طریقے سے سمجھا دیا لیکن وہ نہیں مان رہا.
موقع ملتا ہی چوری کرتا ہے اور بڑے نوٹ چراتا ہے. واہ واہ. اور اب رشتے داروں کے ہاں بھی چوری کرنا شروع کر دی. میں بہت پریشان ہوں, برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ میاں نے جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا, ایسا ہی نہیں دے دیا. آپ نہیں کاٹ دیے گا کہیں ہاتھ, یہ حکومت کا کام ہے. یہ حدود جاری کرنا حکومت کا کام ہے. کسی اور شخص کو نہ ماں باپ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ کریں, لیکن میں تو شریعت کے حکم کی حکمت بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بری لت ہے. تو آپ, ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بچے نے کوئی ہلکی سی چیز چوری کر لی, ماں باپ کچھ نہیں کہتے. ایکچولی موٹیویٹ کرو, بچے کو سمجھاؤ بھائی صاحب یہ بہت خطرناک عادت ہے, جڑ پکڑ جاتی ہے یہ. تو بچپن میں بچے کو آزمائیں, چھوٹے بچے کو پیسے رکھے اور اس کو بتائیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, تم نے چوری نہیں کرنی ہے. تو ماں باپ بچپن میں بے احتیاطی کرتے ہیں, پھر یہ عادت جڑ پکڑ جاتی ہے. تو اب یہی ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں, اور اس کو ابھی 12 سال کا ہے, پورا یعنی صحیح سمجھدار نہیں ہوا ہے وہ, تو سختی کریں, اس کو اس کی برائی سمجھائیں کہ بیٹا یہ بہت غلیظ عادت ہے, بہت خراب عادت ہے, اور باپ کا کام ہے اس پہ سختی کرے. ماؤں کی سختیاں بچوں پہ زیادہ اثر کرتی نہیں ہیں, تو ابا کا کام ہے, خاندان کے دیگر بڑوں کا بھی کام ہے, سب ایک گول میں اس کانفرنس بلائیں اور اس کو بٹھائیں اور بولا بیٹا تمہاری یہ شکایت آئی ہے, محبت سے بھی سمجھائیں, تبلیغ میں بھی وقت لگائیں اس کا, لیکن 12 سال کے بچے کو کسی بڑے آدمی کے یعنی بڑے بھائی وغیرہ کے ساتھ ہی تبلیغ میں یا کہیں بھی بھیجیں. تو اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا کہیں نہیں بھیجنا چاہیے, بھائی ہی کے ساتھ بھیجنا چاہیے. تو یہ اس طرح سے سمجھائیں گے تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو بھی نیک صالح بنائے اور اس چوری کی عادت چھڑوا دے اس سے. کسی نے پوچھا ہے جی, میں نام نہیں ظاہر کرتا, کسی نے پوچھا ہے میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں انہیں کیسے سمجھاؤں. اللہ ہدایت دے, یہی دعا کر سکتے ہیں بھائی. والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں, اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آپ یہ شو نہ کریں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے, کیونکہ باپ کی عزت بہرحال کرنی ہے. تو اگر آپ یہ شو کر دیں گے ابا کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں, تو پھر بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی عزت رہے گی نہیں, اور باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب میرے بیٹے کی نظر میں میری کوئی عزت ہے نہیں. تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ابا یہ کام کرتے ہیں, تو پھر آپ ابا سے کوئی خط لکھ دیں, تحریر لکھ دیں, روئیں ابا کے سامنے, یہی کیا جا سکتا ہے. تو اور پھر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی کروائیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا بھی ابا کو حکم دیں, کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کریں, تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں. دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا دوسرا نہیں کر سکتا, یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں. آپ کی چاہت پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر لیں والد کے لیے, تو لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یہ جب ہی ہوگا جب وہ بھی چاہیں گے. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے, ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے, کتنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, کتنی نصیحت کی, لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ محبت سے والد صاحب کو سمجھائیں اور روئیں ان کے سامنے, گڑ گڑائیں ان کے سامنے, پاؤں میں پڑ جائیں, اور پھر ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, جو واقعی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ بیماری چھوڑی جا سکتی ہے. تو لیکن بہرحال اپنے والد کی عزت کا آپ خیال کریں, ان کے راز کو دنیا کے سامنے فاش نہ کریں. یہ اس سے بڑا جرم ہوگا جو والد صاحب کر رہے ہیں نا, اس سے بڑا جرم یہ ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے سامنے یا لوگوں کو بتاتے پھریں یا رشتہ داروں کو بتاتے پھریں. تو اپنے گھر کی عزت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے, میاں بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی. اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی بات گھر میں رکھے, دنیا کے سامنے نہ بتائے. بعض ابا آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے, میرا بیٹا وہ. بھائی دنیا کو کیوں بتا رہے ہو, آپ کا بیٹا آپ کی عزت ہے, تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو, اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں, یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے, دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے. دیکھیں اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا, تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے, غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی, تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے. آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں, اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے, اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے. تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے, پانی نہیں ہے, تو بوتل لے جائیں پانی کی, وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے. دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے, بہت سے لوگ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں, تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں, اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے.
تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا, جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو. اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں. لائبہ صاحبہ پاکستان سے, کیا قرآنی آیات کسی اور زبان میں لکھنا حرام ہے؟ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس کو انگلش میں لکھنا اور السلام علیکم انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال نامناسب ہے, کیونکہ عربی رسم الخط کو چینج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اس کی بات کر رہا ہوں. باقی باقاعدہ قرآن کوئی رومن میں لکھنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا ایک رسم الخط ہے اور وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب وہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے, جس طرح ثابت ہے اسی طرح سے لکھنا پڑے گا. تو اس میں اپنی طرف سے آپ عربی رسم الخط میں چینجنگ نہیں کر سکتے, تو اس کا رسم الخط کسی اور زبان میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب ہم 5 بہنیں اور 6 بھائی اور والدہ کی عمر 90 برس ہے اور ان کے پاس 12 تولے سونا ہے. وہ میرے کسی ایک بچے کو پورا سونا دینا چاہتی ہیں, جبکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 تولے دیا تھا آپ وہی واپس کر دیں اور باقی چھوٹے بھائیوں کو دیں. کیا والدہ کا یہ عمل صحیح ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی والدہ کی 90 سال عمر, اللہ تعالیٰ اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے, ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں یہ نامناسب ہے, اولاد میں برابری ضروری ہے. تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں باقیوں کو محروم کر دیا تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے. ہاں کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے باقی نالائق تھے تو ایک الگ بات ہے, نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے جو اماں کو بولا, اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں, تو یہ ٹھیک ہے. بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا باقیوں کو محروم کر دینا یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات. نجیب اللہ صاحب بلوچستان سے, میرا ایک دوست جرمنی کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا ہے اور برتنوں میں شراب کے گلاس بھی ہوتے ہیں, تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ برتن دھونے کا کام تو جائز ہے, شراب کا گلاس بھی دھو رہا ہے نا تو اچھی بات ہے, شراب کا گلاس تو دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے. ہاں باقی اگر وہ شراب پلانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے. تو یہ جو کام اتنا ہی اگر کام کر رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا, عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے. تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے, اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے. تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ سے دعا مانگا کرو, سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی, ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی, ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی, ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے. تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اس کا ورد کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں, خالی وظیفے نہ پڑھیں, ٹرائی بھی تو کریں نا. اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں, یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو. اور چینی میں اور جب چائے پئیں تو چینی نہ ڈالیں, کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے, ذہن میں رکھیں. بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے پینڈو آدمی ہے یہ. تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا, تو اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, کیا میں ان کو چھوڑ کر تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ طبیعت خراب ہے تو کوئی کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا تھا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. تو اگر آپ کے والد کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تبلیغ والے خود بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو. اگر آپ ان کو بتائیں گے نا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تبلیغ کے اکابر خود ہی روک دیں گے آپ کو, وہ بھی نہیں جانے دیتے. البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت کے لیے کوئی دوسری اولاد موجود ہے اور آپ کے جانے سے ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں. کیا لڑکی کسی نامحرم کو دین کی نصیحت کر سکتی ہے؟ جوان لڑکیوں کے لیے کسی نامحرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے. باقی کوئی ضرورت پڑ جائے کہیں تو پھر نصیحت کر سکتی ہے, کر ہی رہی ہوتی ہیں نصیحتیں. آپ دیکھیں کہیں نہ کوئی بھی مرد الٹا کام کرتا ہے تو خواتین سمجھا دیتی ہیں انسان کے بچے بنو, کیا کر رہے ہو. تو اس طرح تو ٹھیک ہے, کوئی بھی اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھئی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے, لیکن نارملی جو واضح نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں. کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں, ایکچولی نماز پڑھا کرو. وہ بھائی سمجھانے کے لیے
آدمی آدمیوں کے لیے ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں, تو آپ فری نہ ہو. تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا. تو اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ, محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں. میرے والد نے والدہ کی وفات کے 4 دن بعد دوسری شادی کر لی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اور ہمارا گھر اور ہمارے پیسوں سے لیا گیا پلاٹ بھی دوسری بیوی کے نام کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو اس کو خرچہ دو اور خود اس سے جا کر بات کرو, اور اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو. دیکھیں, ابا نے والدہ کے وفات کے بعد دوسری شادی کر لی, یہ تو اچھا کام کیا, یہ تو شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بیوی کے بغیر نہ رہا جائے. اگر شوہر مر جائے تو بیوی عدت کے بعد شادی کر لے, بیوی مر گئی تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کر لے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. باقی یہ کہ گھر آپ نے خریدا تھا, اپنے پیسوں سے لیا تھا, پلاٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا, تو پھر یہ ناجائز ہے کہ ابا آپ کے خریدا ہوا پیسہ اپنی نئی دلہن کو دے دیں, یہ حرام اور ناجائز ہے. تو شریعت میں ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک باؤنڈری ہے, اتنی نہیں ہے کہ ماں باپ اور ماں جو چاہے کرتے پھرے تو سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد, بچوں کے پیسوں کی کمائی بھی, تو یہ ظلم ہے, ناجائز ہے. تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں, لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے, یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں. نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے, بہرحال یہ ہے ناجائز. تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز اپنی ہونے والی دلہن کے نام کر دیں یا ہو جانے کے بعد نام کر دیں, جیسے بھی کریں. یہ جائز نہیں کیا ابا نے, حرام کیا, ناجائز کیا. باقی اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو, تو پوچھنا تو پڑے گا, ظاہر ہے ابا کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے, تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں, ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے. البتہ اپنا حق آپ ان سے لیں, جو ناجائز کام انہوں نے کیا اس میں آپ کسی بھی طرح سے حق لے سکتے ہیں, تو وہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے, قانونی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. قطع تعلق ایک الگ چیز ہے, بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے, اپنا حق وصول کرنا ایک الگ چیز ہے. تو اگر وہ دباؤ ڈال کے حق لے سکتے ہیں تو دباؤ ڈالنا بھی آپ کے لیے جائز ہے. محمد سعید سرگودا سے, فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں 4 پائی بیڈ پر نہ لیٹنا, اٹھنا یا بیٹھنا, زمین پر بیٹھنا, اور فروٹ حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا, یہ سب ناجائز رسومات ہیں. بھائی میرا پورا ایک بیان ہے, قریب ایک کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے, جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے, تو وہ پورا کلپ, نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ, تو وہ کلپ چلا دیے گا تو وہ دیکھ لیے گا. باقی یہ جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں. کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ, اچھا, میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں. اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے, تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے. اچھے کام کرو یار, باکسنگ ویسے ہی کر لو, منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے. ام عبداللہ کے پی کے سے, میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے, یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے. اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے, اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے, زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے, تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے. اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے, حلال کم ہے, تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا, جب تک کہ وہ نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں, اسے نہیں دیں پیسے, اس سے وہ چیز لے لے اور اس کو بتا دے کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے, یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں, تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے. تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ, تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں, اس سے خریدے نہیں. میں نے بتایا جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو. سلمان علی انڈیا سے, کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے بیچ سکتے ہیں. جی بیچ سکتے ہیں, یہی تو ہو رہا ہے, کاروبار اسی کا نام ہے. 10 روپے کی چیز 10 میں ہی بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟
عمران صاحب چنیوٹ سے ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی, اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے, پہلی بات اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی. اسلام دل کا نام ہے, دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے. اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں لالچ میں اسلام قبول کرنا یہ تو غلط ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے. اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے, نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا, بس نکاح باقی ہے. اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے, اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے. تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے, کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے, تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے. اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں, تو بھی نکاح باقی ہے, تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے, ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے, کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے. لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے, اور ظاہر ہے مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا. تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی. پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی, فسخ کرے گی, تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی. اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کریں, آپ سے کریں یا کہیں اور کریں, وہ ان کی مرضی ہے. اگر کوئی غیر مسلم بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں سے میرے ڈاکومنٹ چیک کرے تو کیا میرے وہ ڈاکومنٹ ناپاک ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب, بھائی غیر مسلم آپ کیوں اس کو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہو کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اس نے گندگی پہ لگائے بھی ہوں. تو اکثر غیر مسلم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, تو ٹیشو پیپر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ احتیاط سے استعمال ہو, ہاتھ پہ گندگی نہ لگے. تو اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کا حکم نہیں دیا. جب تک ہم ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں واضح طور پر کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ پاک ہیں. تو لہذا کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں. ڈاکومنٹ ناپاک ہو بھی گئے تو کیا بگاڑ لو گے, ان کو جلاؤ گے کہ اب واشنگ مشین میں دھو گے, تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو میرے بھائی. ہاں اگر وہ انہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے نوالا بنا بنا کے تو انسان کو تھوڑی کراہت آتی ہے, تو پھر اس کو بولیں بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ صابن سے میری تسلی کے لیے. تو لیکن جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے. علی خان انڈیا سے صلو علی الحبیب بولنا غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا کہ غلط ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ان پر درود بھیجو. تو غلط کیوں ہے یہ, کس نے بولا؟ عبداللہ ابن عبد الرشید کہتے ہیں دبئی سے لڑکی ایک انٹرنیشنل دینی ادارے سے پڑھی ہوئی ہے, پردے میں بہت سختی کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اور لڑکی کی عمر نکل رہی ہے. کیا اتنے سخت پردے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ پردہ جتنا بھی سخت ہو شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے, حوصلہ شکنی نہیں کی ہے. اگر وہ خود سے کر رہی ہے تو ہاں ایک واجب درجہ ہے پردے کا. واجب درجہ یہ ہے کہ بھائی جوان لڑکی اپنا چہرہ بھی چھپائے, اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپائے. اور ایک گنجائش والا درجہ ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہاتھ پاؤں کھول لے لیکن چہرے کا پردہ کرے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عورت کے لیے, اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے, وہ کچھ ہوتا ہے بعض ملکوں میں لیگل ہی نہیں ہے, چہرے کا پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, یا بعض دفعہ شوہر کہتا ہے اگر چہرے کا پردہ تم نے کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسی کنڈیشن میں پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے, نارملی گنجائش نہیں ہے. تو یہ خاتون کی اگر واقعی عمر نکل رہی ہے, بہت زیادہ سخت پردہ کر رہی ہیں, تو بھائی پھر شادی نہ ہونے سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ بس پھر واجب درجے کا پردہ کر لیں. شادی ہو جائے تو پھر محبت سے شوہر کو سمجھائیں اور اس کو بھی لے آئیں. امید ہے انشاءاللہ وہ دین پہ آ جائے گا. تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں, زیادہ ہیں. عامر صاحب کشمیر سے, ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں, وہ جو بہت سخت پردہ کر رہی ہیں. تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں. اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین. میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے, اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ جی پردہ کرتی ہیں. کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں, تیسری شادی کریں. اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں. عامر کشمیر, جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے, اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی, فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے, باقی تمام ذکر اذکار درود شریف نعت سب پڑھ سکتے ہیں.
गवर्नमेंट मुलाजमीन को जो GPF फंड मिलता है क्या वो सूद है? नहीं जी, वो सूद नहीं है। ज़ौजा मंसूर, अगर कुरान मजीद अलमारी के ऊपर रखा हुआ हो तो ये पहले भी कई बार आप ये मसला पूछ चुकी हैं भाई, तो इसकी जानिब पैर करके लेटना दुरुस्त होगा या नहीं? जी कर सकते हैं, डायरेक्ट कुरान की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर रखा है तो नीचे आप पाँव कर सकते हैं। कामरान अली बिहार इंडिया से, मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, तो क्या इनको स्टेटस के जरिए से उलमा के बयान या वीडियोस लगाकर तबलीग करना जायज़ है? जायज़ है, लेकिन किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती ऐसी तबलीग ना करें जिससे उसको टेंशन होना शुरू हो जाए कि मुझे क्यों भेज रहे हो, तो उसमें फिर बजाय फायदे के उल्टा नुकसान होता है। तो उनका मूड भी देख लें कि ये इसको बुरा तो नहीं समझ रहे कहीं, क्योंकि तबलीग का मकसद होता है दूसरे को दीन पे लाना। ऐसा तरीका इख्तियार करना कि वो गुस्सा में जा रहा है, वो चिढ़ रहा है, तो फिर उससे फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है। जीशान अली इंडिया से, क्या जिन्नात को दफनाया जाता है? आपने क्या करना है जीशान भाई, जिन्नात को दफनाया जा रहा हो या जलाया जा रहा हो, इंसानों की बातें पूछा करें, जिन्नात की बातें ना पूछा करें। मैं इंसान हूं, बाकी कोई जिन से मेरी सलाम दुआ हुई और वो मुफ्ती भी हुआ तो उसको आप अपना एड्रेस भेज दें, उसको आपके घर भेज दूंगा। तो उसको दफनाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपका दफनाना फिर 100% है। बहरहाल सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्नात को दफनाया जाता है या क्या किया जाता है, जिन्नात से पूछा जाएगा ये। मैं इंसान हूं। अगर कोई मुसलमान काफिर के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद दे तो क्या इसके लिए जायज है? जायज है। मुश्ताक अहमद मेवात से, अगर एक शख्स मुकम्मल तौर पर नाबीना है क्या वो नमाज पढ़ा सकता है? अगर तहारत का मुकम्मल एहतमाम करता है तो फिर पढ़ा सकता है। सद्दाम खान ने पूछा है जी, क्या फर्ज नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। कज़ा नमाज सिर्फ 3 टाइम जायज नहीं है, सूरज निकलते हुए, जब बिल्कुल जवाल का वक्त हो, और जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा हो, यानी गुरूब होने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले तक भी जायज नहीं है। इसी तरह सूरज तुलू होने के 15-20 मिनट बाद तक भी जायज नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नतीक सुहेल रावलपिंडी से, अगर कोई बच्चा या बड़ा चप्पल पहनकर जाए नमाज पर आ जाए तो क्या हुक्म है? क्या वो नापाक हो जाती है? चप्पल के नीचे अगर कोई गीली नजासत नहीं लगी थी, खुश्क नजासत हो और वो जाए नमाज पे आपको नजर ना आ रही हो तो फिर पाक ही है। यानी सिर्फ चप्पल पहन के जाए नमाज पे चलने से जाए नमाज नापाक नहीं होती। खुलासा ये, जब तक नापाकी वाज़े तौर पर आपको यकीन ना हो नापाकी के लगने का। अगर कोई उल्टे हाथ से काम करता हो तो क्या इसका नामा अमाल उल्टे हाथ ही में मिलेगा? नामा अमाल का उल्टे या सीधे हाथ में मिलना इस पर है कि जिसके गुनाहों का पलड़ा झुक गया तो वो बर्बाद हो गया, और बर्बाद लोगों को नामा अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा। जिसका नेकियों का पलड़ा झुक गया, वो कामयाब हो गया, उसका नामा अमाल उसको सीधे हाथ में मिलेगा। बाकी उल्टे हाथ से काम करना खिलाफ सुन्नत है। जितने भी अच्छे काम हैं, पाकीज़ा काम हैं, शरीयत ने हमें सीधे हाथ से, दाएं हाथ से करने का हुक्म दिया है। तो उल्टे हाथ से काम करना बुरा अमल है, इस आदत को ख़त्म करना चाहिए। मोहम्मद अरमान सिद्दीकी इंडिया से, क्या गैर मुस्लिम से मिलते वक्त नमस्कार कह सकते हैं? अगर नहीं तो इससे बात शुरू करते वक्त या फोन पर बात करते वक्त क्या कहें? तो नमस्कार तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी गैर मुस्लिम का जो मजहबी शिआर होता है, मजहबी अलामत होती है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हेलो हाय जो भी चाहे कह लें, नाइस टू मीट यू, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कोई भी लफ्ज यूज कर सकते हैं। नफिल रोजा रखकर क्या वालिदैन को इसाले सवाब कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर सदका व खैरात है जो हदीस में मनसूस है। मैं अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूं तो इन पैसों पर ज़कात का कोई हुक्म होगा या नहीं? होगा। अगर ज़कात की तारीख आ गई और आपके पास कैश अमाउंट हुआ तो आप पर ज़कात लाजिम है। बल्कि अगर हज के सीजन शुरू हो गया और हज की दरख्वास्तें जाना शुरू हो गई और आपके पास इतना पैसा हुआ कि जिसमें हज आसानी से मुमकिन है, तो हज भी फर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। लिहाजा उससे पहले पहले आप घर पे खर्च कर दें तो फिर फर्ज नहीं होगा और फिर ज़कात भी नहीं होगी। जो पैसे खर्च हो गए उन पे कुछ नहीं होगा, चाहे वो घर बनाने में ही खर्च कर दिए हों। जो लोग ऐसी जॉब करते हैं जिनकी शिफ्ट बदलती रहती है तो वो लोग नमाज किस तरह पढ़ें? मसलन ज़ोहर की नमाज 11:30 पर पढ़ सकते हैं या नहीं? भाई साहब, नमाज अपने टाइम पे ही होगी। 11:30 पे अगर जवाल का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नॉर्मली तो 11:30 पे जवाल का वक्त ख़त्म नहीं होता, तो शिफ्ट बदलने से नमाज माफ नहीं होती। हर कीमत पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, किसी सूरत में भी नमाज कज़ा करने की इजाजत नहीं है। पुराने इस्लामी कैलेंडर का क्या करना चाहिए? पुराने इस्लामी कैलेंडर्स का कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस्लामी कैलेंडर पुराना होता ही नहीं है, साल तो तब्दील होता रहता है, तो 100-100 साल के कैलेंडर बनते हैं। चाहे इस्लामी कैलेंडर हो या शमसी कैलेंडर हो, कैलेंडर कैलेंडर होता है। बाकी ये कि अगर आप ये समझते हैं कि वो चांद की 29 और 30 तारीख का फर्क आता है तो पुराने कैलेंडर इस लिहाज से अगले साल यूज नहीं हो सकते, तो जो चाहे करें कैलेंडर का, भाई कुछ भी कर ले, कैलेंडर को सिलेंडर में जला दें, ये भी ठीक है। दरगाह पर मन्नत मांगना सही है या नहीं? हराम है भाई, हराम, कबीरा गुनाह है।
حسان دہلی سے، کیا دوائی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوائی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ظہیر الدین کلکتہ سے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھ نہیں لگی ہے تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ کفن پر زعفران سے کلمہ شہادت لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا ہمیں سنت سے میت کے جو بھی لوازمات اور جو بھی اس موقع پہ کیا جاتا ہے، جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام سادہ مذہب ہے تو اس کو سادہ ہی رکھنا چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا یتیم پوتا پوتی کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ 2 چچے اور 2 پھوپھیاں بھی ہیں۔ دیکھیں 2 چچا بھی ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے، تو جب نرینہ اولاد موجود ہوتی ہے تو پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سرے سے نرینہ اولاد ہوتی ہی نہیں تو پھر پوتے نرینہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے، لیکن یہاں پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دادا کی نرینہ اولاد دادا کی موت کے وقت زندہ تھی، جن کو آپ اپنے چاچا کہہ رہے ہیں، اس لیے یتیم پوتا پوتی کا نہیں ہوگا ایسے موقع پہ وراثت میں حصہ۔ کیا پیٹ کے بل لیٹنا غلط ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سری اور جہری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر، اسی طرح ہاں یہ ظہر اور عصر۔ اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اچھا بھائی، ایان شکیل انڈیا سے، فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا سنت عمل ہے، البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض جن کے بعد سنت مؤکدہ بھی ہیں تو سنت مؤکدہ کے بعد پڑھی جائے گی یا فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض کے بعد سنتوں کے بعد پڑھی جائے گی، یہ سنت مؤکدہ۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، ان کی دلیل حدیث کا ظاہر ہے کہ نبی نے جب یہ تسبیحات کا حکم دیا تو فرض نماز کے بعد کا تذکرہ کیا۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کا یہ اعتراض ہے اشراق اور تہجد سے، فرض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر بھی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے میں غلطی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح تمام حدیثوں میں اگر ہم تطبیق دیتے ہیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد نبی نے سنتوں میں جلدی کی ہے، تو اس لیے فرض اپنی مکملات کے بعد جو ہے اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو جس حدیثوں میں فرض نماز کے بعد آتا ہے تو اس کا مطلب جب فرض سنتوں کے ذریعے مکمل ہو جائے، سنت موقدہ بھی چونکہ فرض نماز ہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں تو ان کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں۔ تو سعودی عرب میں امام لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی فرض کے بعد تسبیحات شروع کر دیں، 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے بعد لوگ سنتوں کے لیے جلدی کھڑے ہوتے ہیں پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہاں ایسا کر لیں آپ۔ دلائل بہرحال دونوں طرف ہے، ہماری نظر میں یہ جو دوسرا قول ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے نہیں کہ بر صغیر کے علماء کا، اس لیے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر جو ہے آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔